للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اس سلسلہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے اس اسلامی مرکز میں۔ خدا کی بارگاہ میں مسئلت ہے، دعا ہے خدا انشاءاللہ آپ تمام مومنین و مومنات جو ذکر سید الشہداء کی اس محفل کو آباد رکھے ہوئے ہیں، جتنی یہاں کی انتظامیہ ہے، یہاں کے ریزیڈنٹ عالم برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فرت عباس صاحب اور باقی علماء جو اس کمیونٹی میں تشریف فرما ہے، خدا انشاءاللہ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہ جتنا ذکر اہل بیت کا ثواب ہے، اجر ہے، خدا انشاءاللہ اس سب کو ہماری آخرت بالخصوص ہماری قبر کے منور ہونے کا سامان قرار دے انشاءاللہ۔ موضوع گفتگو اور پیغام ہیں جو ہمیں کربلا سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں قرآن کی جو مختصر ترین سورہ ہیں ان میں سے ایک سورہ کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا، جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، حق کی نصیحت کی، حق کی ایڈوائس کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ دو پیام جو کربلا کے تھے ان کے بارے میں مختصر آرائز ان دو مجالس میں پیش کی گئیں۔ پہلا مقصد کربلا کا یا پہلا پیغام کربلا کا یہ ہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَیرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ سید الشہداء نے اپنے پاکیزہ خون کو راہ خدا میں قربان کیا تاکہ خدا کے بندے اس جہالت اور گمراہی سے باہر آ سکیں۔ تو مجلس سید الشہداء کا مقصد، ذکر سید الشہداء کا مقصد علم اور معرفت کو آگے بڑھانا ہے، علم اور معرفت سے اپنے آپ کو متصل کرنا ہے۔ دوسرا مقصد جس کے بارے میں کل مختصر عرائض پیش کیے گئے وہ اسی سورہ کے ذیل میں، وہ یہ کہ کربلا حقیقت میں صبر کا سب سے بڑا استعارہ ہے، اور حقیقت میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا دار و مدار صبر پر ہے۔ اگر انسان کے اندر صبر جیسی قوت پیدا ہو جائے، صبر جیسی صفت پیدا ہو جائے، صبر کے ساتھ انسان متصف ہو جائے تو انسان دنیا اور آخرتی کامیابیوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اور کربلا اور صبر اتنے لازم و ملزوم ہے، جب ہم صبر کہتے ہیں تو کربلا ذہن میں آتی ہے، جب کربلا کا نام لیتے ہیں تو صبر ہمارے ذہن میں آتا ہے، اتنا قریبی تعلق ہے۔ پس سید الشہداء کی عزاداری کا ایک مقصد اپنے آپ کو صابر بنانا ہے اور اللہ کی اس صفت صبور کو سمجھے جو اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم ہے الصبور۔ تیسرا پیغام جو آج مختصراً آپ دوستوں میں عرض کرنا ہے وہ اسی آیت کے ذیل میں ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ یہ سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ خدا نے انہیں جو سرمایہ حیات عطا کیا ہے یہ ریت کے ذروں کی طرح ان کی مٹھی سے بہتا جا رہا ہے، صرف منافع ہی نہیں کھو رہے بلکہ اصل سرمایہ جو سرمایہ حیات ہے وہ کھو رہے ہیں۔ اس خسارے سے کون سے انسان بچ سکتے ہیں؟
کون سے انسان محفوظ رہ سکتے ہیں اس گھاٹے سے؟ فرمایا وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، حق کی نصیحت کرتے ہیں، حق کی ایڈوائس کرتے ہیں۔ اور کربلا کا ایک پیغام عصر حاضر میں یہی ہے کہ جو کربلائی ہے، جو عاشورائی ہے، جو حسینی ہے، وہ حق کی ترویج کرتا ہے، حق کی نصیحت اور وصیت کرتا ہے، خود بھی حق کو سمجھتا ہے اور حق پر کاربند رہتا ہے اور دوسرے لوگوں تک بھی حق کا پیغام پہنچاتا ہے۔ پس مجلس سید الشہداء اس لیے ہے کہ انسان حق کی پہچان حاصل کرے، حق کی معرفت حاصل کرے، حق کو جانے۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، جو آخری زمانہ ہے، آخر الزمان ہے، احادیث کے مطابق اس میں ایک جو سب سے مشکل کام ہوگا، سب سے سخت کام ہوگا، سب سے ڈیفیکلٹ کام ہوگا، وہ حق کی پہچان ہوگا، سب سے مشکل کام۔ اس لیے کہ امام کے ظہور کے متعلق جو روایت ہے کہ مولا کب ظہور فرمائیں گے، کیا اس وقت بعد الغیبت والحیرت، ایک امام کی غیبت طولانی ہوگی اور دوسرا معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر لوگ حیرت کا شکار ہوں گے، اشتباہ کا شکار ہوں گے، کنفیوز ہوں گے لوگ، اور حق اور باطل اس طریقے سے مرج ہو چکا ہوگا، آپس میں مل چکا ہوگا، مخلوط ہو چکا ہوگا کہ حق اور باطل کی پہچان کرنا بڑا مشکل مرحلہ بن جائے گا، بہت مشکل کام ہے۔ اس زمانے میں جو ایک سب سے مشکل کام ہے وہ حق اور باطل کی پہچان ہے کہ حق کیا باطل کیا، اتنا زمانہ مخلوط ہو گیا۔ اس کی وجہ بھی عزیزو، اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں شیطان نے اپنے تمام ہتھکنڈوں کو ہم پر آزمانا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی شیطان بڑا سادہ سا ہے، اس کے پاس وہی ہتھیار ہیں، وہی ہتھکنڈے ہیں جو جناب آدم کے سجدہ کا انکار کرتے ہوئے اس کے پاس تھے۔ ایسا ہی ہے نا کہ چند ہتھکنڈے جو اس نے جناب آدم کے خلاف اپنائے، تمام انبیاء کے خلاف اپنائے نہیں عزیزو۔ شیطان چونکہ جن ہے اور جن بھی سیکھنے میں اسی طریقے سے ترقی اور مہارت اور ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے جس طریقے سے انسان کر رہا ہے۔ بھئی آج کا انسان کتنا ترقی یافتہ انسان ہے۔ آج کے انسان کو اگر آپ 1400 سال پہلے کے انسان سے موازنہ کریں، کمپیئر کریں، اس زمانے کے انسان کے پاس یہ ٹیکنیک نہیں تھی زندگی کی، اس کا لائف سٹائل ایسا نہیں تھا، اس کے پاس مختلف کام انجام دینے کے وہ ریسورسز، وہ طریقے نہیں تھے جو آج کے انسان کے پاس ہیں۔ جب انسان نے بہت کچھ نیا سیکھ لیا ہے، انسان ترقی کر گیا ہے اپنے تمام کے تمام کاموں میں، تو شیطان بھی اسی طریقے سے نئے حربے سیکھ رہا ہے۔ شیطان کے پاس صرف وہ پرانے حربے نہیں ہیں، پرانے ہتھکنڈے نہیں ہیں جو انبیاء کے دور میں اس کے پاس تھے۔ آج کے زمانے میں، آج کے زمانے کے مطابق، آج کی نیڈز کے مطابق شیطان کے نئے ہتھیار آ گئے ہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے جب امام شیطان کے مقابلے کے لیے آئیں گے تو روایت میں کیا ہے کہ اللہ امام کو تمام انبیاء کے مواریث عطا کرے گا۔ ہر نبی میں جو صلاحیت تھی، ہر نبی میں جو علم تھا، اللہ ان تمام علوم کو، ان تمام صلاحیتوں کو، ان تمام طریقوں کو امام زمانہ کو عطا کرے گا۔ کیوں؟ کس لیے؟ چونکہ مقابلے میں شیطان جو ہے وہ نئے حربے سیکھ چکا ہے، تو جس نے مقابلہ کرنا ہے شیطان کا، شیطان کو شکست دینی ہے، اس کے پاس بھی تمام انبیاء کے مواریث اور میراث سے موجود ہوں۔ بس شیطان آج کے زمانے میں کیا کر رہے ہیں عزیزو؟ حق اور باطل کو اس طریقے سے مخلوط کر رہا ہے، نئے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ اب آپ میڈیا کو دیکھ لیجئے، یعنی آج سے 15-20 سال پہلے میڈیا سے تھا، صرف نیوز پیپر تھے، پرنٹ میڈیا تھا۔
یہ زیادہ زیادہ الیکٹرانک میڈیا تھا. سوشل میڈیا کا جو نیا فنامنا ہے 15-20 سال میں، یہ اس سے پہلے کہاں پہ تھا؟ نہیں تھا نا. ایک نیا ہتھیار آ گیا، ایک نئی چیز آ گئی، ایک نیا ہتھکنڈا آ گیا. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف مومن اس ہتھیار سے استفادہ نہیں، شیطان بھی اس ہتھیار سے زیادہ استفادہ کر رہا ہے. میڈیا سے، میڈیا کے ٹول سے، میڈیا کے ہتھکنڈے سے شیطان بھی وہی استفادہ کر رہا ہے. یہ وہ قوتیں جو شیطان کی نمائندہ ہیں، وہ بھی حق اور باطل کو ملانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے سامنے حق اور باطل کی شکل واضح نہ ہو سکے، جو ایک بہت بڑا ٹول اور ہتھکنڈا استعمال کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ میڈیا ہے. بہت بڑا ہتھیار ہے میڈیا کا. اور اتنے ٹیکنیکل طریقے سے، اتنے ظریف طریقے سے استعمال کر رہی ہے کہ اچھے خاصے مومن سمجھدار ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ حق ہے یا باطل ہے. آپ کو امام حسین سے محبت ہے، سب شیعہ کو محبت ہے، کس کو سید الشہداء سے محبت نہیں ہے؟ امام حسین کے نام سے چینل چلائے جائیں گے، کیا ہوگا؟ امام حسین 1 2 3. نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ امام حسین کا. ٹول کیا استعمال ہو رہا ہے؟ میڈیا. استعمال کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے حق اور باطل کو ملا دے. آپ کو جناب فاطمہ الزہرا سے بڑی محبت ہونی بھی چاہیے. صدق کے نام سے چینل شروع کیا جائے گا جس کا مقصد یہ ہوگا کہ حق اور باطل کو ملا دیا جائے. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کہ جس عصر میں ہم رہ رہے ہیں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اس زمانے میں شیطان کیا ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے تاکہ حق اور باطل کو ملا دے، آپس میں فرق کرنا مشکل ہو جائے. صرف ہماری طرف ہی نہیں، بلکہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے بھی بڑے خوبصورت ٹائٹل اور نام کے چینل چلا رہا ہے شیطان. ایک ٹائٹل کا نام ہے کلمہ. کتنا خوبصورت نام ہے کلمہ. وصال. 40 سے زیادہ ٹی وی چینل اس وقت جن پر شیعہ کا ٹائٹل ہے یا سنی کا ٹائٹل ہے یا اسلام کا ٹائٹل ہے، وہ برٹن سے چل رہے ہیں. بڑی محبت ان کو تشیع سے، بڑی محبت ہے اسلام سے. نہ صرف یہ کہ 40 ٹائٹل چل رہے ہیں، بلکہ ان کو مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تمام امکانات فراہم کیے جا رہے ہیں. 40 چینل کی سرپرستی منظور ہے، اس کے مقابلے میں ایک چینل کو بند کیا جا رہا ہے وہاں پہ. اگر اتنے ہی آپ ابلاغ کی آزادی کے قائل ہیں، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف پریس ہے، تو جہاں پہ 40 آپ نے لگایا اس ایک کو بھی چلنے دیجیے. کیوں؟ تاکہ حق اور باطل اس طریقے سے آپس میں مل جائے کہ لوگ حیرت کا شکار ہو جائیں، کنفیوز ہو جائیں، جو حیرت کا زمانہ چل رہا ہے. تو آپ جائیے، جو ویسٹرن معاشرے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ نے اپنے گھر میں، آپ کے اپنے گھر کی باؤنڈری میں آپ نے مرغے کو ذبح کیا ہے اور آپ کے ہمسائے نے شکایت لگا دی ہے، تو فوراً پولیس آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی کہ آپ ایکٹ آف وائلیشن کر رہے ہیں، آپ وائلیشن پھیلا رہے ہیں اور اپنے گھر کی حدود میں پھیلا رہے ہیں. اور خدا نخواستہ اسی جانور کو آپ آ کر روڈ پہ ذبح کر دیں تو کیا حشر کریں گے؟ قابل تصور یہ بات ہے. اور اسی معاشرے میں باقاعدہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ روڈ پر آئیے اور روڈ پر آ کر جس طریقے سے آپ کا دل چاہیے آپ اپنا خون بہائیے. ہماری محبت میں یہ اتنی محبت ہو گئی ہم سے کہ جہاں پر ایک جانور کو بھی آپ ذبح کرنے کی اجازت دے رہے، اس کا خون آپ معاشرے کرنے دے رہے، وہاں پہ انسانوں کو کہہ رہے آپ کریے.
نہیں ہم تو ان کی مذہبی رسومات کا احترام کرنا چاہتے ہیں. یہ جواز ہے نا کہ ان کا مذہب، ان کا عقیدہ، ان کا ریجن انہیں کہہ رہے تو فریڈم آف ریجن ہے. تو اسی معاشرے میں دیکھیے کچھ سالوں سے کربلا کی ایک سب سے جو مظلوم اور معصوم ہستی ہے حضرت علی اصغر ہیں، جس کو دیکھ کر ہر انسان کے دل میں سید الشہداء کی محبت پیدا ہوتی ہے اور یوں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو محرم کے ایک دن کو مختص کیا گیا شہزادہ علی اصغر کے لیے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ لاکھوں حسینی مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لاتی ہیں تاکہ اس بات کا اظہار کریں کہ اصغر آج بھی ہمارے بچے آپ پر قربان ہیں. کچھ نہیں کرتے، صرف بچہ ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے. یوم اصغر پر لندن کی سڑکوں میں پابندی ہے. اگر آپ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ریجن کے حامی ہیں، اس کو تو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو مظلومیت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے اس پر پابندی لگا رہے ہیں آپ. حق اور باطل اس طریقے سے مل جائے گا کہ حق اور باطل کی پہچان نہیں رہے گی. اور روایت میں بھی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حیرت کا شکار ہوں گے، کنفیوز ہوں گے. ایک فنامنا جس کا روایت میں بہت ذکر ہے، سنی شیعہ سب روایت میں ذکر ہے، البتہ عیسائیوں کی روایت میں بھی لیکن نام ڈیفرنٹ اس کا رکھا گیا ہے، کہ آخری زمانے میں جو ایک چیز انسان کی گمراہی کا باعث بنے گی اس کا نام دجال ہے. دجال کے نام سے سب واقف ہیں، سنی شیعہ سب واقف ہیں. دجال کے نام سے جو آخری امام کے ظہور سے پہلے جس برائی نے آنا ہے دجال. اور روایت میں دجال کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، پہلے مرلے میں جب انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو انسان کو یقین دیتا ہے کہ اس طرح کی چیز کوئی ہو سکتی ہے وجود میں. کہا کہ جب دجال آئے گا تو دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ آنکھ بھی اس کے ماتھے پر ہوگی. انسان سوچتے بھی ایسا کون سا انسان ہو سکتا ہے جس کی ایک آنکھ اور ماتھے پر ہوگی. کہ یہ دجال یہودی ماں سے ہوگا. کہ اس کا کھانا، اس کی خوراک ایک پہاڑ کے برابر ہوگی. پہاڑ کے برابر اس کی خوراک، جتنا پہاڑ ایک خوراک کھاتا ہے، کنزیوم کرتا ہے، ایک اتنا بڑے پہاڑ. اور زمین و آسمان میں یعنی پوری زمین میں آ کر فساد پھیلائے گا، کرپشن پھیلائے گا، اور یہ اعلان کرے گا انا ربکم الاعلی، میری عبادت کرو، میری بندی کرو، میری پیروی کرو، میرے سامنے جھکو. جب انسان ظاہری طور پہ روایت کو دیتا ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کیا ایسا انسان ممکن ہے، پاسبل ہے، جس کے ماتھے پر صرف ایک ہی آنکھ ہو، پہاڑ جتنا کھانا کھاتا ہو، اور اس کے بعد پوری زمین پہ آ کر فساد پھیلا دے. لیکن جب انسان ان احادیث کی تشریح دیکھتا ہے، وہ تشریح بھی علماء نے ظاہر قرآن و احادیث کی روشنی میں کی ہے، بالخصوص ایت اللہ شہید باقر صدر رضوان اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے الموسوعۃ الامام المہدی، اس میں دجال کی یہ حدیث جو ہم نے نقل کی آپ کے سامنے، اس کی تشریح بیان کی کہ اس دجال سے مراد کیا ہے. جب انسان اس تشریح اور تفسیر کو دیکھتا ہے تو پھر سمجھتے کہ ہاں اس طرح کی چیز ممکن ہے. کہ دجال کسی فرد کا نام نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ دجال سے مراد ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. اس سسٹم کی، اس نظام کی خصوصیت کیا ہے کہ ایک آنکھ ہے اس کی. وہ کیا ہے کہ اس نظام کی، اس سسٹم کی، اس کلچر کی بنیاد صرف اور صرف مادیت پر ہے. روحانیت، اسپرچولیٹی، خدا، تقوی نام کی چیز نہیں ہے. یعنی ایسا سسٹم زمانے میں حکم فرما ہو جائے، ایسا کلچر دنیا پر حکم فرما ہو جائے، ایسا لائف سٹائل دنیا میں حکم فرما ہو جائے جس کی بنیاد صرف اور صرف مادیت ہو. ایک
مادیت. خدا کا تصور ختم, دین کا تصور ختم. اب معذرت کے ساتھ دنیا میں اس وقت جو حاکم سسٹم ہے, حاکم کلچر ہے, جسے ویسٹرن کلچر کہتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے؟ جب خدا کا حقیقی تصور موجود ہے, جب ویسٹرن کلچر کہتے ہیں اس سے مراد ویسٹ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے بعض اوقات جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں آپ کو اصطلاحات سے گمراہ کرتے ہیں. نظر اعظم نے فرمایا کہ جو برٹن تشیع ہے, برطانوی شیعہ ہے, تو گمراہ کیسے کیا گیا؟ تفسیر کیسے کی؟ وہ بیچارے مومنین جنہیں مجالس کا انعقاد کیا ہے. وہ مراد نہیں ہے, اس سے مراد وہ ہے کہ تشیع کا وہ فکری نظام جس کی سرپرستی برطانیہ کر رہا ہے. افراد مراد نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں طور پہ مجلس کرا دی, فلاں نے اپنے گھر میں جلسہ کروا دیا, نہیں. اب دنیا میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسٹرن کلچر ہے تو اس سے مراد سرزمین نہیں کہ جو ویسٹ میں زمین ہے, بلکہ ہر وہ جگہ جہاں پر مادی نظام کار فرما ہو. اب جاپان ویسٹ میں تھوڑی ہے, لیکن جاپان پر کون سا کلچر جو ہے وہ حکم فرمائے؟ ویسٹرن کلچر, یعنی خدا سے دوری کا کلچر. بس ایسا کلچر عزیزو, ایسا لائف سٹائل, اس لائف سٹائل کا سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے انسانیت کو, کہ حق اور باطل مرج ہو رہے ہیں. یہ نظام ڈیموکریسی کے نام پر, حقوق بشر کے نام پر, انسانیت کے نام پر ہزاروں بے گناہوں کو قتل کر دیتا ہے, ہزاروں کو, ہزاروں بستیوں کو برباد کر دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یمن میں کتنے بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, بچے ہیں جس میں, خواتین ہیں جس کے اندر. کس کی سرپرستی میں؟ اس ویسٹرن نظام کی سرپرستی میں, جو ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے, جس کی صرف ایک آنکھ ہے, جو مادی آنکھ ہے, جس کے اندر خدا کا تصور, اسپرچولیٹی کا تصور, مانویت کا تصور بالکل نہیں ہے. اور کہ یہ نظام, اس کی جو کنزمپشن ہے, اس کا جو خوراک ہے, وہ کس کے برابر ہے؟ پہاڑ کے برابر. یہ نظام, جس نظام کو قائم کیا جا رہا ہے, انسان پر مسلط کیا جا رہا ہے, ٹھونسا جا رہا ہے عزیزو. کتنا پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے اس پر. ایک ایک جو ہالی ووڈ مووی ہے, کوئی مووی انٹرٹینمنٹ کی بنیاد پر نہیں ہے, کوئی بھی. تمام کی تمام مووی کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت ہے. 300 ملین ڈالر ایک مووی کے بنانے پر خرچ کیا جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ نسل کو گمراہ کرنا, معاشرے کو گمراہ کرنا. ہیوج انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے دنیا میں, جہاں جہاں پر اس نظام کو پروموٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. بس اس نظام کا خاصہ کیا ہے, لازمہ کیا ہے اس کا؟ کہ یہ حق اور باطل کو مرج کر رہا ہے عزیزو. اب کربلا کا پیغام, عاشور کا پیغام ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس حیرت اور ضلال سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے, حق کو پہچاننا اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. باطل کو پہچاننا ہے اور باطل کا انکار کرنا ہے. کربلا میں جو ہمارے اور آپ سب کے امام سید الشہداء امام حسین نے کیا, کہ جب آپ کے زمانے کے باطل نے امام سے تقاضۂ بیعت کیا, یزید نے تقاضۂ بیعت کیا تھا نا, اور سید الشہداء نے بیعت کا انکار کر دیا. بڑی عجیب سی بات ہے عزیزو. سید الشہداء بیعت کا انکار کر کے بھی مدینے میں بڑے آرام سے رہ سکتے تھے. مورخین نے لکھی ہے یہ بات کہ مدینے میں سب سے زیادہ احترام جس شخصیت تھا وہ فرزند رسول تھے, نواسہ رسول تھے. گورنر یزید کا ہے,
مسجد میں آتا ہے, کوئی آدمی اسے کھڑا ہو کے احترام نہیں کرتا, اور بندہ قرآن پڑھنے میں مشغول ہے, نماز پڑھنے میں مشغول ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نواسہ رسول مسجد میں آئے ہوں اور لوگ ایون جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر سید الشہداء کا احترام نہ کیا ہو. اتنا احترام سید الشہداء کا. لیکن جب تقاضۂ بیعت کیا گیا, اب بیعت کا طریقہ کیا ہوتا ہے اسلامی عزیزوں؟ بیعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تصور یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو بیعت کرنے والے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور آپ اپنے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. بیعت کا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اس کی مثال بیعت شجرہ ہے. رسول اللہ جب مکے سے واپس آ رہے تھے تو شجرہ کے نیچے, جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے, طریقہ کیا ہوتا ہے بیعت کا, کہ جو بیعت کرنے والا ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے, اور جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے. غدیر میں بھی اللہ کے نبی نے امیر المومنین کی بیعت لینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا تھا. امیر المومنین خیمے میں تشریف فرما تھے, اصحاب باری باری آتے تھے, اپنا ہاتھ پھیلاتے تھے, اور امیر المومنین اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے, اور یہ اعلان بیعت ہوتا تھا کہ وہ صحابی علی کی بیعت کر رہا ہے, علی کو مولا تسلیم کر رہا ہے. بس بیعت میں جو ظاہری طور پر ایک سب سے بڑی نشانی وہی ہوتی ہے کہ جو بیعت کر رہا ہے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جس کی میں بیعت کر رہا ہوں اپنی زندگی کے تمام امور, اپنا دین, اپنی دنیا, اپنی آخرت, اپنا مال, اپنی جان, اپنی اولاد, اپنی ناموس, سب کچھ اس کے حوالے کر رہا ہوں. جو بیعت کا سمپل مفہوم ہے وہی ہے جس کی آپ بیعت کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے تمام کے تمام امور, تمام کے تمام اختیارات اس کے حوالے کر رہے ہیں. نواسہ رسول سے بیعت کا مطلب یہ تھا کہ حسین یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اس بات کا اعلان کر دیں کہ آج سے یزید میرے دین, میری دنیا, میری آخرت, میری جان, میری مال, میری عزت, میری ناموس سب پر مختار رکھتا ہے. یعنی حق باطل کے سامنے سرنگون ہو جائے. بڑی ایک یہاں پہ قابل غور جو نقطہ ہے کہ دیکھیے اللہ نے جو انسان کو اعضاء عطا کی ہیں نا, انسانی باڈی جو ہے اس کے جو اعضاء ہیں وہ سب برابر نہیں ہیں. کچھ اعضاء کو اللہ نے اہمیت زیادہ دی ہے دوسرے اعضاء کی نسبت. مثلا سر بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے, آنکھیں بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے, اور ہاتھ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے نا. اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو بائی ڈیفالٹ آپ کیا کرتے ہیں, آنکھوں پر کوئی حملہ ہو تو آپ سب سے پہلے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں. حالانکہ ہاتھوں کے بھی نقصان پہنچنے ہوتے ہیں, آنکھوں کو نقصان پہنچتے ہیں, لیکن آپ کیوں کرتے ہیں یہ؟ آنکھوں کو بچانے کے لیے ہاتھ آپ قربان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آنکھوں کو زیادہ حیثیت دی. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان آپ کے ہاتھوں پر حملہ کرنا چاہے اور آپ کی گردن پر حملہ کرنا چاہے تو آپ گردن کو بچاتے ہیں. کیوں؟ چونکہ گردن کی, سر کی زیادہ حیثیت ہے ہاتھوں کی نسبت. اس لیے کہ ہاتھوں کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے. کتنے لوگ آپ نے دیکھے جن کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں دونوں ہاتھ نہیں ہیں لیکن زندگی گزار رہے ہیں. کیا کوئی انسان آپ نے دیکھا کہ جس کا سر کٹا اور وہ زندہ ہو؟ سر کے بغیر زندگی کا تصور محال ہے, تصور ہی نہیں ہے. اس لیے انسانی اعضاء میں خدا نے سر کو مقدم رکھا ہے ہاتھوں پر, کہ جب کبھی ہاتھ اور سر کی قربانی کا مرحلہ آ جائے تو زندگی بچانے کے لیے ہاتھ قربان کر دو تاکہ سر باقی رہ جائے. یہی ہوتا نا ہماری زندگی میں. اگر ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ ہمیں سر اور ہاتھوں میں سے کسی ایک چیز کی قربانی دینی پڑے تو کیا کریں گے؟ ہم ہاتھ قربان کریں گے نا. عجیب مقام ہے سید الشہداء کا. یزید نے سید الشہداء سے سر نہیں مانگا, ہاتھ مانگے. سر نہیں مانگا, کہا حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو. اگر دنیا کا کوئی بھی اور انسان ہوتا کیا کرتا؟
کہ ہاتھ دے دو تاکہ سر تو بچ جائے. سر مانگا نہیں جا رہا, بیت کے لیے ہاتھ مانگا جا رہا ہے. فرزند زہرا نے ہاتھ بچا لیا, سر کو قربان کر دیا. بھئی پوری انسانی فطرت کے خلاف کیسے یہ بات ہو گئی؟ ہر انسان, ہر انسانی فرد سر بچاتا ہے, ہاتھ قربان کرتا ہے. فرزند زہرا ہاتھ بچا رہے ہیں, سر قربان کر رہے ہیں. فلسفہ کیا ہے؟ راز کس میں؟ راز یہ ہے کہ سید الشہداء کو اپنے ہاتھ کی اہمیت کا پتہ تھا کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے. السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ, یہ ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ اسماعیل کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ موسیٰ کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ عیسیٰ کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اگر حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہوگا, بلکہ حسین کی وجہ سے تمام کے تمام انبیاء یزید کے سامنے سر نگو ہو جائیں گے. حسین نے انبیاء کی کاوشوں کو بچا لیا, انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا, اپنے سر کو قربان کر دیا. حق کو بچانے کے لیے سید الشہداء نے اپنا سر نہیں مانگا گیا تھا, ہاتھ طلب کیا گیا تھا بیعت کے لیے. لیکن حسین کو اپنے ہاتھ کی اہمیت کا پتہ تھا. اس لیے مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ دیکھیے دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر میجارٹی یا ایبسلوٹ میجارٹی آپ کے ساتھ ہو اور ایک دو بندے آپ کی بات نہ مانے تو آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے. مثلا کوئی بندہ, کوئی بھی سیاستدان ہے, وہ ووٹنگ کے لیے کھڑا ہوا ہے, انتخابات کے لیے کھڑا ہوا ہے, اور اس گلی کے محلے کے, اس ٹاؤن کے سب لوگ اس کے ساتھ ہیں, ایک آدھا بندہ ساتھ نہیں ہے, تو کہتے ہیں یار 99.9% لوگ میرے ساتھ ہیں, ایک بندہ میری نہیں مانتا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کیا بات ہے کہ میجارٹی امت نے یزید کی بیعت کر لی تھی. جب میجارٹی آپ کے ساتھ ہو گئی, اکثریت نے بیعت کر لی, تو اب ایک اگر حسین بیعت نہ کرتے تو یزید کو کیا فرق پڑنا تھا؟ جب سب میرے ساتھ ہے, سب نے میری بیعت کر لی ہے, ایک بندے کے بیعت نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یزید نے اتنی بڑی لعنت کیوں اتنی بڑی لعنت کا دعویٰ اپنی گردن میں لیا کہ اس ایک بندے کو جس نے انکار کیا تھا قتل کر دیا. پھر چھوڑ دیتا حسین کو, میجارٹی تو ساتھ ہے. تو مولانا مودودی جملہ لکھتے ہیں, یزید حسین کا دشمن تھا لیکن حسین شناس تھا. یزید کو بھی معلوم تھا اگر پوری دنیا میری بیعت کر لے اور حسین میری بیعت نہ کرے تو اس بیعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اگر پوری دنیا بیعت کا انکار کر دے اور حسین میری بیعت کر لے تو یہ بیعت میرے لیے کافی ہے. اس لیے کہ حسین کی بیعت تمام انبیاء کی بیعت ہے, تمام اوصیاء کی بیعت ہے عزیزو. بس وہ امام جس کے ہم ماننے والے ہیں, جس کی مجلس میں ہم آئے ہیں, جس کا ذکر ہم مناتے ہیں, جس ذکر نے ہمیں حیات اور زندگی عطا کی ہے, ہمیں بقا جس ذکر نے بخشی ہے, اس ذکر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان ہم فرق کریں, حق کے راستے پر چلے, اس کے لیے سر کٹتا ہے تو کٹ جائے, اس کے لیے کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو انسان ایک سوال پڑے محمد علی محمد پر. مولانا مولانا کے اسلام کی سلوات پڑھ دیجئے. عزیزو, اس زمانے جو زمانہ حیرت کا زمانہ ہے, جو کنفیوز ہونے کا زمانہ ہے, جس میں شیطان, اس کے پورے چیلے, شیطان کا تمام ہتھ کنڈے اور پورا شیطانی سسٹم اس کام پر لگا ہوا ہے کہ حق اور باطل کو ہمارے درمیان مخلوط کر دے. کیا کریں ہم؟ کس طریقے سے حق شناس بنے ہم عزیزو؟ پریکٹیکل ٹپ کیا ہے؟ عملی طریقہ کیا ہے
شیطان کے اس وار سے بچنے کے لیے کون سا حصار ہے، کون سی چار دیواری ہے، کون سی بنیادیں جو ہمیں مضبوط کرنی ہے تاکہ شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے ہم بچ سکیں۔ حق شناسی کا عزیزو، حق کو پہچاننے کا، حق پر قائم رہنے کی جو سب سے پہلی اکائی ہے وہ خاندان ہے۔ فیملی سسٹم کو آپ جتنا مضبوط کر لیں گے، کربلا نے انسانی رشتوں کے تقدس اور اہمیت پر بڑا زور دیا ہے، عجیب نمونے پیش کیے ہیں۔ جتنا ہمارا خاندانی سسٹم مضبوط ہوگا، جتنا یہ سسٹم حق کی بنیاد پر ہوگا، کیسے ہوگا؟ رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی شخص سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کو وہ ساتھی عطا کرتا ہے جو صالح ہو، نیک ہو۔ یہ خدا کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ شوہر کے لیے ایسی بیوی کا وجود اور بیوی کے لیے ایسے شوہر کا وجود جن کے تعلقات کی بنیاد ایمان ہو، خدا سے قرب ہو، خدا کے نزدیک ہونا ہو۔ اور یہ نزدیکی کیسے پیدا ہوگی؟ کہ اگر گھر کے اندر شکر کی فضا، میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصف الایمان الصبر و نصف الایمان الشکر۔ اگر گھر کے اندر، فیملی کے اندر شکر کی کیفیت ہے، سب سے پہلے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر۔ ایک صحابی ہے، وہ اللہ کے نبی کو کہتا ہے، یا رسول اللہ نے جو مجھے بیوی عطا کی ہے نا، جب میں پریشان ہو جاتا ہوں، مجھ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جاب کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، میں پریشان ہوں، تو میری بیوی میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم دنیا کی وجہ سے پریشان ہو تو پریشانی تمہاری غلط ہے، اس لیے کہ خدا تو موجود ہے نا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا خدا اپنے بندے کی حاجت اور مشکل اور پریشانی دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر تمہاری یہ پریشانی دنیاوی مشکلات کی وجہ سے ہے تو اس کو ختم کرو، خدا تو موجود ہے۔ اور اگر تمہاری یہ پریشانی آخرت کی وجہ سے ہے تو خدا تمہاری پریشانی میں اضافہ کرے، اور آخرت کا خوف، آخرت کا ڈر ہے تو پریشانی جتنی زیادہ اتنی کم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر اپنے کچھ کارندے مقرر کیے ہیں، خدا کے نمائندے کارندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو خدا کے قریب لے کر آتے ہیں۔ تمہاری یہ زوجہ خدا کے ان کرندوں میں سے جو تمہیں خدا کے قریب لے کر جاتی ہے۔ شکر عزیزو، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر خدا میں۔ خدا نے آپ کو اولاد صالح عطا کی ہے، شکر کرے خدا کا۔ خدا نے صالح ساتھی عطا کیا، شکر کرے خدا کا انشاءاللہ۔ اور گھر کے اندر بھی عزیزو، یہ ایک بہت، دیکھیے، گھر کے اندر جب تک آپ شکر کی فضا برقرار نہیں کریں گے تو حق سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ گھر میں جو زحمت کر رہا ہے، اگر آپ کی بیوی آپ کے لیے زحمت کر رہی ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر شوہر زحمت کر رہا ہے تو بیوی شوہر کا شکریہ ادا کرے، بچے شوہر کا شکریہ ادا کریں۔ کب یہ سکون کی فضا ختم ہوتی ہے گھر میں؟ جب دوسرے کی محنت کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ سمجھتے ان کا تو فرض ہے بھائی، بیوی صبح سے لے کر شام تک کام کر رہی ہے، اس کا تو فرض ہے، احسان تھوڑی کر رہی ہے۔ بندہ صبح سے لے کر شام تک کام کر رہا ہے تاکہ رزق کی حالات، ان کو تو فرض ہے، ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری ہے، شادی کی ہوئی تھی۔ گھر میں اگر انسان سکون چاہتا ہے، آرامش چاہتا ہے تاکہ انسان کا گھر کا ماحول حق کی بنیاد پر ہو، تو کیا اس کے اندر احساس شکر ہو عزیزو۔ فیملی کے اندر جتنا سکون آئے گا، جتنی آرامش آئے گی، جتنا آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا عزیزو مادی دنیا کے بارے میں، اتنا حق کی دیوار آپ کے نزدیک مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اولاد کی تربیت بھی ہے عزیزو، بس حق
کے ساتھ مضبوطی کا ایک ذریعہ خاندان میں، گھر میں، فیملی لائف میں سکون کو پیدا کرنا ہے، ذکر کے ذریعے سے ہے، شکر کے ذریعے سے، خدا کی نعمت، ایک دوسرے کے احترام کے ذریعے سے، ایک دوسرے کے فرائض اور واجبات کو سمجھنے کے ذریعے سے۔ اور دوسرا ذریعہ عزیزو یہ ہے کہ جو مظلومین ہیں، وہ آدمی جو مظلوم کا حامی ہے، وہ آدمی جو مظلوم کا سپورٹر ہے، عملی طور پر جو پسماندہ طبقے کا، محروم طبقے کا، غریب کا، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کا درد اس کے دل میں ہے۔ جتنا آپ کے دل میں مظلوم کا درد پیدا ہوگا، اتنا خدا آپ کی حق کے ساتھ وابستگی کو مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ کتنے مظلوم ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہے، کچھ ایسے ایریے ہیں جو مومنین پاکستان انڈیا کے جیسے ہی حالات ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، بعض رورل ایریا، دیہاتی ایریا جہاں پہ انسان کے کل متاع، زندگی بھر کی پونجی، ایک چارپائی، 2 بستر اور 2 بکریاں ہوتی ہیں، پوری زندگی بھر کی متاع یہی ہے۔ کتنے شیعہ ایسے علاقے ہمیں جو خود نے مطلع کیا ہے کہ جہاں پہ جب سیلاب آیا تو سب متاع ان کی چلی گئی ہے، جانور چلے گئے، مر گئے، جو چھوٹی بہت جھونپڑی تھی وہ سیلاب کی نظر ہو گئی ہے۔ یمن میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے سے مسلسل ظلم ہو رہا ہے، یمن کے لوگ مظلوم ہیں، عراق کے لوگ مظلوم ہیں، کشمیر کے لوگ مظلوم ہیں، فلسطین کے لوگ مظلوم ہیں۔ ہمارے ارد گرد ان مظلوموں کی آہیں چیخیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں، اور ہم کان بند کر کے بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حق اس فضا میں، جب حق اور باطل اتنا ملا ہوا ہے، حق کی ہمیں سمجھ آ جائے۔ عہد کریں، اور یہ کربلا کا میسج ہے عزیزو، کربلا کا پیغام ہے کہ آپ نے مظلوم کا حامی بننا ہے، پریکٹیکل حامی بننا ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں دسترخوان پر تو کبھی ہم نے سوچا ہے، ہمیں ہفتے بعد یا مہینے بعد سیلری ملتی، کبھی ہم نے سوچا کہ اس سیلری میں کتنا حصہ ہم نے مظلوم کا رکھا ہے؟ خدا نے اتنی نعمتیں جو ہمیں دی ہیں، صحت دی ہے، زندگی دی ہے، جاب دی ہے، گھر بار دی ہے، ہر طرح کی مادی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں کسی یتیم کا حق بھی میں نے رکھا ہے، کسی غریب کا حق بھی میں نے رکھا ہوا ہے۔ رشتہ دار ہیں بھوک سے مر رہے ہیں، قرابت دار ہیں بھوک سے مر رہے ہیں، پتہ ہے میرا چولہا جل رہا ہے، ان کا اللہ وارث ہے۔ اللہ تو وارث ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو ذریعہ بنایا ہے ان کی کفالت کا۔ وسیلے کو تو ہم کہہ لیں نا، پہ جب ہمیں کھانا ملنا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ کھانا میرے سامنے پڑا ہے، یہ کھانا اٹھ کے میرے منہ میں نہیں آئے گا، میں ہاتھ کو استعمال کروں گا۔ یہ کھانا میرے سامنے پڑا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ہاتھوں کو وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ تو خدا نے بھی اپنی مخلوق کو نعمات پہنچانے کا ہمیں اور آپ کو ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کتنے یتیم ہیں ہمارے مومنین، کتنے شہداء کے بچے ہیں، کتنی مائیں ہیں جو بیوہ ہیں، جو خانوادہ شہداء ہیں۔ ہم نے سوچا ہے کبھی؟ یہ کربلا کا لیسن ہے عزیزو۔ 10ویں کے بعد ہم جس بی بی کا ذکر کرتے ہیں جو شریکت الحسین ہے، اس بی بی کا ایک بڑا تعارف کیا تھا؟ یہ بی بی وہ بی بی ہے جو یتیموں کی کفالت کرتی ہے۔ ہر یتیم مشکل میں سب سے پہلے زینب کی طرف دیکھتا ہے۔ جو کفیل ہے یتیموں کی، جو کفیل ہے بیواؤں کی، اور کیسی کفالت کی ہے علی کی بیٹی نے کہ جب ایک بار امام سجاد آئے، دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہیں،
کہا پھوپھی اماں آپ تو جب بھی نماز پڑھتی ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہیں، اے اماں آپ بیٹھ کے کوئی نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا سجاد ہمیں جو کھانا دیا جاتا ہے نا وہ اتنا تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے کہ جب میں حسین کے یتیموں کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھ سے کھانے کھاتا میں اپنے حصے کا کھانا بھی ان یتیموں کو دیتا جو بھوکے ہوتے ہیں۔ زینب کا تذکرہ ہو اور زینب کی کنیزوں کے دسترخوان پر کسی یتیم یا یتیمہ کا حصہ نہ ہو، اپنے بچوں کے منہ میں تو ہم نوالا دیں لیکن ہمارے ہاتھ سے ہمارے دسترخوان سے کوئی نوالا کسی یتیم کے منہ نہ جائے۔ عجیب دکھ ہوتا ہے یتیمی کا عزیزو، جو بچہ یتیم ہوتا ہے نا اسے احساس ہوتا ہے کہ جب میرے مولا کربلا کے رستے کی طرف جا رہے تھے انہیں پر قیام کیا، اور جب حضرت مسلم نے عقیل کی شہادت کی خبر آئی ہے کہ آپ کے سفیر کوفہ میں شہید ہو گئے ہیں، میرے مولا اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، عباس کا عباس جاؤ مسلم کی بچیوں کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ بچیاں آئی ہیں، سید الشہداء نے اپنی بھانجیوں کو اپنی گود میں بٹھایا ہے اور بڑے احترام سے پیار کرنا شروع کیا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر۔ شاید میرے مولا یہ پیغام دے رہے ہو کہ ہمارے ماننے والوں جب کوئی یتیم تمہارے سامنے آئے تو اس کا اتنا احترام کرو کہ حق ادا ہو جائے احترام کا۔ اب جب سکینہ کو خبر پہنچی کہ مسلم کی بیٹیوں کو میرے بابا نے اپنے خیمے میں بلایا ہے اور سکینہ اپنے خیمے سے آئی بابا کے خیمے میں، کیا دیکھتی ہے امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کی بچیوں کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور نوازش کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ پوچھا بابا اتنا پیار کیوں؟ کہا اس لیے سکینہ تمہیں معلوم ہے نا ان کے بابا شہید ہو گئے ہیں، یہ بچیاں یتیم ہو گئی ہے، یتیم کو میں پیار کر رہا ہوں۔ سکینہ چھوٹی سی ہے، ذہن میں یتیم ہونے کا جو سب سے پہلا تصور آیا وہ یہی آیا کہ جس کا بابا شہید ہو جائے، جب بچی یتیم ہو جائے، اس کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ بندہ اس یتیمہ کا احترام کرتا ہے۔ عزیزو اے سکینہ آپ کی یتیمی پر ہم قربان، اے سکینہ آپ کی مظلومیت پر ہم قربان۔ جب عاشور کی عصر کو میرے مولا شہید ہوئے اور سکینہ خیمے سے نکلی اپنے بابا کی تلاش میں، اے میرے بابا، اور سکینہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اچانک گودال سے آواز آئی بنیا بنیا الیہ الیہ، اے حسین کی نور نظر، اے حسین کی سکینہ ادھر آؤ، بابا ادھر ہے۔ سکینہ بڑی بابا کی طرف، ادھر سے بابا کا کانٹے جس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ خنجر تھا جس سے اس نے حسین کو ذبح کیا تھا، اور جو اس سکینہ کو دیکھا آگے بڑھا، سکینہ کے گوشوارے میں ہاتھ ڈالا، صرف گوشوارے نہ چھینے بلکہ حسین کی یتیمہ کے چہرے پر اس طریقے سے ستم کیا کہ بچی پکار اٹھی، ہائے میرے بابا، ہائے میرے مظلوم بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین۔